آج کے سماجی دور میں روٹی انسان کا نصب العین بن گئی ہے۔ انسانی تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں کی جتنی آج ہے۔ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ میں بہتر سے بہتر روٹی کا انتظام کر لوں، اور اس میں حلال اور حرام کی تمیز وہ ختم کر چکا ہے۔ جائز ہو یا ناجائز ہو، یہ ایک طرف، مجھے پیسہ کمانا ہے اور روٹی کھانی ہے۔ اور یہ بھی عجیب شان ہے اللہ کی کہ جتنی نعمتیں بندوں کو آج میسر ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک عام آدمی بھی گھر میں کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو دو دو تین تین ڈشز ہوتی ہیں، اور جتنی اللہ کی ناشکری آج ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی موقع پہ تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ جس سے ہماری رزق کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث پر غور کرنے سے ہمیں 17 ایسے پوائنٹ ملے ہیں جن کو ہم نے یکجا کر دیا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا کہ تم اس کو استعمال کرو گے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ چنانچہ اس میں رزق کی پہلی کنجی ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، رزق آپ کو ہم دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس میں وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا میں اسے رزق دوں گا۔ تو یہ بہترین کنجی ہے رزق میں وسعت حاصل کرنے کے لیے۔ آج اکثر گھروں میں دیکھا کہ نماز کے اہتمام میں بہت کمی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی فجر کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، عورتوں کی عشاء کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنے کھیلوں میں لگے رہتے ہیں، نمازوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو جب گھر کے سارے لوگ نماز کی طرف سے بے فکر ہوں گے تو پریشانیاں تو ہوں گی صحیح۔ پھر ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو مرد مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، گلی کوچہ بازار میں پھر رہا ہوتا ہے، عورت مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑوں کی کلر میچنگ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تو پھر ٹکرے ہی ہوئی، نماز تو نہ ہوئی۔ رزق کی دوسری کنجی ہے کثرت استغفار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دینے کا وعدہ فرمایا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو آسانی کر دیتے ہیں، ہر مشکل سے اس کو مخرج عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن عظیم الشان میں یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی استغفار کی کثرت سے اللہ ہمارے رزق کی پریشانیاں ختم کر دیں گے. پھر تیسرا عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں، مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا. نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ایک طرف سے گاڑی جاتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، پھر دوسری گاڑی آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام رکھا ہوا ہے کہ بندے کو اللہ رزق دیتے ہیں، جب وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور رزق دے دیتے ہیں. اس لیے کہا ہمارے بزرگوں نے انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیے کے طور پر استعمال فرماتے ہیں. ان کو رزق دیتے ہیں کہ تم اسے لوگوں